الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا، اس بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے۔ ویسے تو سارے قرآن کریم میں شفائے شفائے، سارا قرآن کریم سراپے رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پورے قرآن کریم میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے، خاص اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔
ہم انشاءاللہ الرحمن ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ 5 چیزوں کا ارادہ ہے بیان کرنے کا، اگر وقت نے ساتھ دیا تو کچھ 1-2 اور بھی بیان کی جائے گی۔ بالآخر توجہ سے سنیے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں، وہ کون سی دوستو صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت رکھی ہے، شفا ہی شفا رکھی ہے، بیماریوں سے نجات ان صورتوں میں، مصیبتوں سے نجات ان صورتوں میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان صورتوں میں، اور ان آیتوں میں ہر مشکل کا حل ان صورتوں میں اور ان آیتوں میں، اجر و ثواب کا خزانہ ان صورتوں میں اور ان آیتوں میں۔ سب سے پہلے نمبر پر نوٹ کیجئے دوستو، قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ مبارکہ کہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی کبھی گہرائی کو سمجھو، سورۃ الفاتحہ کے کبھی مقام کو سمجھو، سورۃ الفاتحہ کی کبھی شان کو سمجھو۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسی عظمت والی سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل کیے، نہ زبور میں نازل کیے، نہ انجیل میں نازل کیے، اور نہ ہی اس جیسی عظیم سورہ مبارکہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ قرآن کریم کی عظیم ترین سورہ مبارکہ، قرآن کریم کی عظمت والی سورہ مبارکہ، پورے قرآن کریم کا خلاصہ، پورے قرآن کریم کا نچوڑ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ بندہ جب فاتحہ پڑھتا ہے اللہ آسمان سے جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب انسان کہتا ہے، میرا رحمان کہتا ہے کہ دنیا میں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ آسمان سے جواب دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ دوستو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، بندے اور رب کا تعلق ہے، بندے اور رب کی محبت ہے، اللہ اور بندے کے ساتھ قربتوں کی انتہا ہے۔ یہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ویسے تو سارا قرآن شفا ہی شفا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو خاص شفا کی فضیلت حاصل ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ علماء سے کئی دفعہ سنی ہے، میں صرف اشارتاً عرض کروں گا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ، یہ محمدی لشکر ایک بستی سے، ایک گاؤں سے، ایک دیہات کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ بستی والوں نے بڑے طریقے اختیار کیے، بڑا زور لگایا، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ جو قبیلے کا، قوم کا سردار تھا، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور کسی سے پکڑا نہیں جا رہا، شدت میں مبتلا ہے دوستو۔ حتیٰ کہ ان کو پتہ چلا کہ اس بستی کے قریب ہی کچھ مسافر لوگ آئے ہیں۔ یہ بستی والے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ، ہماری قوم کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے بڑا زور لگایا ہے، بڑا بس لگایا ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ خدا کا واسطہ ہے، آئیے اور بستی کے جو سردار ہے اس کا کوئی حل کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابہ اس گاؤں پہ، دیہات پہ جاتے ہیں، سردار کو لایا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا شروع ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ قوم کا سردار شفا یاب ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھو، ایمان کے ساتھ پڑھو، توکل کے ساتھ پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ مجھے بتلاؤ دوستو، جس رب العزت نے انگریز کی دوائی میں، میڈیسن میں شفا رکھ دی، کیا اس نے اپنی کلام میں شفا نہیں رکھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ایلوپیتھک دوائیاں نہ کھاؤ، میں قطعاً نہیں کہتا کہ ہومیوپیتھک دوائیاں نہ کھاؤ، میں قطعاً نہیں کہتا حکیموں کی پڑیاں نہ کھاؤ۔ دوستو دوائی لینی چاہیے، دوائی استعمال کرنی چاہیے، میں قطعاً اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن میری منشا کو تو سمجھو، میرے مقصد کو تو سمجھو۔ میں تمہیں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انگریز کی بنائی ہوئی میڈیسن میں اور انجیکشن میں شفا رکھی ہے، بالکل اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر رب العزت شفا نہ دے تو ساری دنیا کی دوائیاں استعمال کر لی جائیں، اللہ کی قسم شفا نہیں مل سکتی۔ بتلاؤ ان دوائیوں میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات ان دوائیوں میں، ان میٹھی گولیوں میں شفا تو رکھ دی، تو کیا اللہ نے اپنی کلام میں شفا نہیں رکھی؟ کیا اللہ نے الفاتحہ میں شفا نہیں رکھی؟ وقت کا بہت بڑا ایمان ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی حج اور عمرے کی سعادت کے لیے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اپنی آپ بیتی آپ بیان کرتے ہیں، کہتے میں مکہ المکرمہ میں حج عمرے کی سعادت کے لیے گیا، مجھے بڑی بڑی مہلک بیماریوں نے آ لیا، بڑی بڑی بیماریاں اور مہلک بیماریاں، مہلک کا معنی ہے ہلاک کر دینے والی بیماریاں، چھوٹی بیماریاں نہیں، ایسی بیماریاں کہ جن بیماریوں میں انسان کو جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کہ ایسی بیماریاں میرے سر پر منڈلانے لگیں، میں شدید بیمار ہو گیا۔ امام صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا، میں نے کوشش کی کہ کوئی ڈاکٹر مجھے مل جائے، کوئی معالج مجھے مل جائے، لیکن معالج اور ڈاکٹر میسر نہ آیا، حتیٰ کہ میں نے اللہ پہ توکل کر کے الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں پڑھتا گیا، کثرت سے پڑھتا گیا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، دن رات، صبح شام، رات دوپہر صبح اور پچھلے پہر میری زندگی کا معمول بن گیا۔ فاتحہ کو میں نے اوڑھنا بنا لیا، فاتحہ کو میں نے بچھونا بنا لیا، الفاتحہ پڑھتا گیا، بار بار پڑھتا گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے مجھے شفا عطا کر دی۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، سورۃ الفاتحہ رحمت ہے، سورۃ الفاتحہ برکت ہے۔ مجھ سے آ کر کے پوچھ فاتحہ کی شان کیا ہے، فاتحہ کی عظمت کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں فاتحہ پڑھ، نماز میں بھی پڑھ، نماز کی ہر رکعت میں پڑھ، سورۃ الفاتحہ پڑھ، دکان میں پڑھ، سورۃ الفاتحہ پڑھ، مکان میں پڑھ، سورۃ الفاتحہ پڑھ، سفر کرتے ہوئے پڑھ، سورۃ الفاتحہ پڑھ، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پڑھ، سورۃ الفاتحہ پڑھ، اپنے گھر میں پڑھ۔ جتنا زیادہ سورۃ الفاتحہ کا ورد ہوگا، وظیفہ ہوگا، اس کی قرات ہوگی، اس کو پڑھنا ہوگا، اللہ اتنی زیادہ مصیبتوں کو رفع کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ نماز میں بھی پڑھو اور نماز کے بعد بھی پڑھتے رہو، لیکن کتنے ہی ایسے دوست آپ کو ملیں گے
کسی پہ دوست و تنقید نہیں ہے. کتنے ہی دوست آپ کو ملیں گے اور کہیں گے نا سورۃ الفاتحہ نماز بھی نہ پڑھو. ساڈا بھلا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں. بلکہ یہاں تک بعض مولویوں نے کہا جو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں آگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتلائیے میں صحیح البخاری کی ان روایتوں کو کہاں پہ لے کے جاؤں؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے دوستو، بس ضمناً عرض کر دیتا ہوں. صاف بات یہ ہے کوئی نماز نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ نماز فرض ہے تب بھی، وہ نماز نفل ہے تب بھی، وہ نماز تراویح ہے تب بھی، وہ نماز تہجد ہے تب بھی، وہ نماز اشراق ہے تب بھی، وہ نماز چاشت ہے تب بھی، وہ نماز اوابین ہے تب بھی، وہ نماز عید ہے تب بھی، وہ نماز کسوف یعنی چاند گرہن کی اور سورج گرہن کی نماز ہے تب بھی، وہ نماز استخارہ ہے تب بھی، وہ نماز استخارہ ہے تب بھی، وہ نماز حاجہ ہے تب بھی، وہ نماز تسبیح ہے تب بھی، وہ نماز دوستو وہ نفل ہے تب بھی، وہ امام کے پیچھے ہے تب بھی، وہ امام کے ساتھ ہے تب بھی، یا منفرد ہے تب بھی. جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں وہ نماز نہیں ہے. خواہ مسئلے کو نہ الجھاؤ، امت میں خواہ انتشار نہ ڈالو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلہ کن الفاظ ہیں. الفاتحہ پڑھو. زندگیوں میں شفا چاہتے ہو، زندگیوں میں برکتیں چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، اس کا بہترین حل سورۃ الفاتحہ ہے. آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے زوردار دھماکہ ہوتا ہے. حضرات اس زوردار دھماکے ہونے کے بعد ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ دھماکہ کس چیز کا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے کس چیز کا دھماکہ، آواز کس چیز کی ہے؟ فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اتنا انتظام کر کے اللہ تعالیٰ بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ انتظام و اہتمام کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. آج وہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے، یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا. اللہ کے نبی پیغام کیا لے کے آیا ہے؟ کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ ابشر بنورین، اے محمد کریم دو نوروں کے ساتھ خوش ہو جا. اللہ نے آپ کو دو نور عطا کیے، دو نور جو بندہ ان نوروں کو اپنا لے گا اللہ اس کی زندگی نور و نور کر دے گا. اللہ اس کی زندگی سے تاریکیاں نکال دے گا، جہالتیں نکال دے گا، تنگیاں نکال دے گا، مصیبتیں نکال دے گا، پریشانیاں نکال دے گا. اللہ کے نبی کون سے نور ہیں؟ فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں. الفاتحہ دوسرے نمبر پر دوستو نوٹ کیے جاؤ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسرے نمبر پر نوٹ کرو قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ آیت الکرسی. تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا پہلا ہی صفحہ. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کہا پیارے ابی، یہ ابی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا جلیل القدر صحابی، قاری قرآن۔ میرے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا، اور قرآن سننا ہونا تو ابی بن کعب سے سنا کرو۔ بڑا خوبصورت آواز میں قرآن کریم پڑھتا ہے۔ کہا ابی بن کعب بتلائیے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ ابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے عظمت والی آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے لیہنی کا یا ابو المنذر، اے ابو المنذر، ان کی کنیت تھی تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ واقعتاً قرآن کریم سارا ہی عظیم ترین ہے، قرآن کریم سارا ہی عظمتوں کا نشان ہے، فضیلتوں کا مقام ہے، لیکن اس عظمتوں کے نشان میں، اس فضیلتوں کے مقام میں سب سے عظمت والی آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ باقی غلط ہے، چلو بات جو کرنے ہیں، سب تو پہلے ایک موٹا حساب لانے ہیں، سب تو پہلے ایک موٹا جا حساب۔ آیت الکرسی کے دوستو 192 حروف ہیں، گن لینا، یاد کر لینا۔ آیت الکرسی کے 192 حروف ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اسے کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ تو آیت الکرسی کے 192 حروف، 192 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، موٹا حساب، باقی فضیلتیں بات کی، 192 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ 1920 1920 نیکیاں ایک منٹ میں، کم از کم 1920 نیکیاں، ایک منٹ پورا نہیں لگتا۔ آیت الکرسی پڑھنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو ذرا آیت الکرسی کی شان کیا ہے، آیت الکرسی کے مقام کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، شیطان ایسے گھروں سے نکل جاتا ہے اور رحمان کا فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ ایسے گھروں سے شیطان نکل جاتا ہے جن گھروں میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اور رحمان کا فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی وہ حضرات معروف حدیث آپ نے سنی ہے علماء سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے علیہ السلام مجھے فطر کے کھجوروں کی، یعنی صدقۃ الفطر کی کھجوریں تھی، صدقۃ الفطر کی کھجوریں تھی، ان کھجوروں پہ نگران مقرر کیا، ان کھجوروں پہ نگران مقرر کیا۔ تو میں نگرانی کر رہا ہوں کہ اچانک چور آتا ہے، وہ آ کے لپا لپ کھجوریں بڑھنا شروع ہو گیا اور کھجوریں حاصل کرنا شروع ہو گیا۔ کہتے میں نے پکڑ لیا اس کو، میں نے کہا تو کھجوریں لے رہے، تیرے باپ کا مال ہے، کیسے حاصل کر رہا ہے کھجوریں؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامان پیدا کیا ہے، صدقۃ الفطر کی کھجوریں، تو بغیر پوچھے ان کھجوروں کو چرا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بڑا فقیر، میں بڑا مسکین، میں بڑا بھوکا، میں بڑا مفلس۔ ابو ہریرہ تیری مہربانی ایک باری بھی چھاڑ دے، اگوں نہیں آتا، اگوں نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ مومن نرم دل ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑ دیا اس کو۔ نبی کریم علیہ السلام کو جا کر کے خبر دی، آمینہ کے لال فرماتے ہیں ابو ہریرہ تیرا یہ چور آج پھر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو اچانک آ گیا، لیکن اب میں اس کا انتظار کرنے لگا، اگلی رات ہوتی ہے میں انتظار کرنے لگا، میرے نبی نے فرمایا تھا علیہ السلام کہ وہ پھر آئے گا، حتیٰ کہ آ گیا، مال چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے پکڑ لیا۔ وہ پھر تڑلے منتے سماجتے کہ نہ آج چھاڑ دیو، ہون نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ کہتے میں چھوڑ دیا،
اگلا دن پھر ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یہ سارا معاملہ اور واقعہ، میرے نبی نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رات ہوتی وہ آ گیا، پھر چوری کرنے لگا، میں نے پکڑا اس کو، کہنے لگا میں بڑا فقیر غریب مجھے چھوڑ دو، انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑنا، 3 باری ہوتا ہے بس، اس تو زیادہ نہیں، آج نہیں چھوڑوں گا، تو مکاری کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتے۔ کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تجھے ایک علم کی بات بتلاتا ہوں، ایک فائدے کی بات بتلاتا ہوں، اگر وہ بات وہ عمل وہ علم تو اپنا لے گا، وہ وظیفہ تو اپنا لے گا، وہ ورد اپنا لے گا، چور تو کیا، چور کا باپ بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ کہا کون سا ہے؟ کہا اپنے مال پہ، کہا اپنے مال پہ، اپنی کرنسی پہ، اپنے یورو پہ، اپنے ڈالر پہ، اپنے ریال پہ، اپنے کارخانے پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی تجارت پہ، اپنے مکان پہ، اپنی دکان پہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کے فضل سے کوئی تیرا کچھ نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ تالے لگاؤ دکانوں کو، ہم ضرور کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو، ضرور کرو، تالے لگاؤ، اپنے آپ کو مطمئن کرو، لیکن دوستو اصل میں حفاظت رحمان کی ہے، رحمان کی حفاظت ہے، اللہ رب ذوالجلال کی حفاظت ہے۔ تو کہا ابو ہریرہ اگر تو اپنے مال پہ، اپنے مال پہ، اپنے سونے پہ، اپنی چاندی پہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ ذرا سارے چوران ابا ہے اور گرو ہے ان کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ اگلا دن ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے، نبی پاک نے فرمایا صدق الخبیث، ابو ہریرہ ہے تو مکار تھا لیکن بات صحیح کر گیا ہے، بات ایسے ہی ہے، بات ایسے ہی ہے، اپنے دکان پہ، اپنے مکان پہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیرے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری جان کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے بال بچوں کی حفاظت کرے گا، لیکن کب؟ جب اپنے مال پہ، اپنے گھر پہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے 2-3 جمعے پہلے میں نے حدیث مبارکہ عرض کی تھی، فرمایا جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رکاوٹ ہے، اگر اس کو موت آ جاتی ہے سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ دوستو آیت الکرسی پڑھنے والے تو بڑا مبارک ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بنا، اپنا بچھونا بنا۔ ہاں وقت کا بہت بڑا امام ہے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی، کہتے میں نا رات کو آتا اپنے بستر پر اور بستر پر آنے سے پہلے 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا، لیکن 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود میں نے اپنے گھر میں کچھ شیطانی اثرات دیکھے، شیطانی وسوسے دیکھے، شیطانی خیالات دیکھے، کہتے میں نے آیت الکرسی کا وظیفہ زیادہ کر دیا، حتیٰ کہ رات کو سونے سے پہلے میں 50 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ تو جن گھروں میں 50 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے ان گھروں میں شیطان آئے گا؟ دوستو جن گھروں میں آیت الکرسی نہیں، جن گھروں میں سورۃ الفاتحہ نہیں، ہاں ساری رات موبائل پہ گانے اور ڈرامے اور فلمیں چلیں، وہ بندہ گناہ نہ کرے، وہ گناہ نہ کرے کہ میرے گھر میں شیطانی چیزیں، شیطانی اثرات ہیں، اسیب ہے، جادو ہے، ٹونے، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ بندہ گناہ نہ کرے۔ کیوں؟ شیطانی چیزوں کو داخل ہونے کے لیے دروازے اس نے آپ کھول رکھے ہیں، دروازے آپ ہی کھولے رکھے ہیں، یہ شیطانی چیزیں آنے ہی آنے، پھر ہم روئیں
اور ہم چیخیں اور ہم گڑائیں وہ چیزیں کہ جنہوں نے شیطانی اثرات کا ناطقہ بند کر دیا تھا اور بند کر دینا تھا، وہ آیت الکرسی، وہ سورۃ الفاتحہ، ان چیزوں کو ہم نے اپنایا نہیں۔ اور پھر ہم کہیں جی مصیبتیں اور پریشانیاں اور عصیب اور جادو اور ٹونا تو ان چیزوں نہیں آنا ہے، اور کس نے آنا؟ پھر رحمتیں نہیں آئیں گی، زحمتیں آئیں گی، پھر برکتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پھر آسانیاں نہیں ہوں گی، پھر مشکلات ہوں گی۔ وہ وقت کا بہت بڑا امام کہتا ہے میں 50 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ تو دوستو اپنے گھروں کے اللہ کی قسم شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی سب سے عظمت والی آیت مبارک ہے۔ 30 پارے کی ابتدا میں 30 نمبر پر غور کرو، 30 نمبر پر غور کرو، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، جہاں پہ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے۔ اور کس کو زبانی یاد ہے بڑی اچھی بات ہے، جس کو زبانی نہیں یاد اوپر سے دیکھ کے پڑھے لیکن پڑھے ضرور۔ آمینہ کے لال نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ فرشتہ نہیں آیا، وہ دروازہ کھلتا ہے، اس سے پہلے دروازہ نہیں کھلا۔ لے کے کیا آیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ لے کے آیا ہے، ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں لے کے آیا ہے۔ یہ وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ایسا عظیم تحفہ ہے، ایسا عظیم تحفہ ہے۔ میرے نبی جب معراج پہ گئے، اللہ نے معراج پہ بھی اپنے نبی کو یہ تحفہ عطا کیا۔ یہ تحفہ زمین پہ بھی آتا ہے۔ معراج میں نبی کریم علیہ السلام جب آسمانوں سے اوپر حضرات اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت رب العزت نے یہ تحفہ عطا کیا۔ اور دوستو ایسا تحفہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اس کو اپنا لیتا ہے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی اس کے ترجمے آج ہی اس کے ترجمے پہ غور کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا ذرا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا ان نسینا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں پکڑنا نہ۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو بوجھ تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، جن بوجھ کو اور جن مصیبتوں کو، جن پریشانیوں کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، وہ ہم پہ نہ ڈال۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پہ اپنی رحمتیں فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، اللہ کے بندے تو نے مانگا ہے کہ یا اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلی امتوں پہ ڈالے۔ میرا اللہ کہتا ہے قد فعلت، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو نے کہا یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ آسمان سے جواب دیتے میرے بندے میں ایسا ہی کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے کہا واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا ہے، واغفر لنا، بندے تو نے کہا ہے یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ فرماتے ہم نے بخش دیے، ورحمنا، بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں فرما۔ اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیے تیرے لیے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا دستگیر ہے۔ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کیوں جی؟
کیسے الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے کافاتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کے کئی ایک معنی کیے ہیں علماء محدثین نے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کافی ہو جاتی ہیں، بندہ تہجد پڑھے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی تہجد نہیں بھی پڑھتا سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تہجد کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، چور کی چوری سے بچانے کے لیے، ڈاکو کی ڈاکہ زنی سے بچانے کے لیے، شریر کی شرارت سے بچانے کے لیے، حاسد کے حسد سے بچانے کے لیے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر پڑھنیاں چاہیے کہ نہیں پڑھنیاں چاہیے؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ کیوں جی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ضرور پڑھنی ہے، سونے سے پہلے اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک یہ 2 آیتیں پڑھنی نہیں دوستو، زبانی یاد ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ قرآن کریم موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں 8واں رکوع ہے، 8واں رکوع 30 پارے کا آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین تک مکمل ہوتی ہیں۔ 2 منٹ کا کام میں تو فضیلت کتنی بڑی ہے۔ ہم تمہیں اللہ کے قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تمہیں رب العزت کے قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں اور تمہیں بچانا چاہتے ہیں ان مذہبی ڈاکوؤں سے، ان مذہبی ڈاکوؤں سے جو انتر منتر کلی کلنتر اور چھو منتر کرنے والے۔ ہم ایسے مذہبی ڈاکوؤں سے اور مذہبی پیشواؤں سے جو ایمان کے بھی ڈاکو، جو مال کے بھی ڈاکو، ان سے بچا کر تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے بڑھ کر بہترین شفا کون سی ہے؟ مجھے بتلا دو نا۔ قرآن کریم سے بڑھ کر بہترین سورہ مبارکہ الفاتحہ سے بڑھ کر بہترین علاج کون سا ہے؟ البقرہ سے بڑھ کر بہترین علاج کون سا ہے؟ اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے، یہاں تک پتہ چلا کہ کچھ لوگ عیسائیوں سے دم کرواتے ہیں۔ ٹاڈا پلا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دم کرنا چاہیے، دم کروانا چاہیے۔ ہم مانتے اس بات کو، تسلیم کرتے وہ دم جو قرآن و سنت کے ساتھ کیا جائے بالکل کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے، لیکن ایسے بندے سے دم کروانا جس کا عقیدہ صحیح نہیں، ایسے انسان سے دم کروانا کہ جو صحابہ اکرام کا دشمن ہے، صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتا ہے، وہ رافضی بدبخت کہ جو صحابہ اکرام کے متعلق اپنی زبان کھولتا ہے اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں، شرک نے جس کی مت ماری ہوئی ہے، جس کی شکل و صورت میں اسلام نہیں ہے، جس کی وضاقتہ میں اسلام نہیں ہے، جس کے بالوں میں اسلام نہیں ہے، جس کے چہرے پہ اسلام نہیں ہے، اس کے اپنے آپ پہ اسلام نہیں، وہ تمہیں کیا دم کرے گا؟ بچ جاؤ ایسے لوگوں سے دم کرنے کروانے سے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے، چہرہ سنت کا مطابق ہے، وضاقتہ میں ٹھیک ہے، اسلام پہ عمل پیرا ہے، ایسے لوگوں سے کرواؤ دم، کوئی منع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے دوستو۔ الفاتحہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور دوستو آیت الکرسی کو اپنا اوڑھنا بناؤ، اپنا بچھونا بناؤ، اور آخر میں عرض کر دوں وہ قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں جن کو معوذات کہا جاتا ہے، معوذتین آخری 2 صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اگر ان کے ساتھ قل هو اللہ احد کو ملا لیا جائے تو ان کو کہتے ہیں معوذات۔ معوذات کا معنی ہے وہ صورتیں، وہ چیزیں کہ جن سے پناہ طلب کی گئی ہے،
قل اللہ احد کی شان تو آپ نے سنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جنت میں اس کا بہترین محل تعمیر کر دیتے ہیں. جو بندہ 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. اور ایک صحابی رسول ہر نماز میں دماغ کی ترقیات ختم ہوتی قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے شکایت کی اللہ کے نبی علیہ السلام جی یہ ہر نماز کی رکعت جب ختم ہوتی ہے، قرات ختم ہوتی ہے، تو رکعت ختم ہونے سے پہلے رکوع سے یعنی پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. اس سے پوچھیے ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے قل هو اللہ احد دے نال پیار بنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بشارت دے دو تینوں قل هو اللہ احد دے نال پیار ہے، عرش والے رب نو تیرے نال پیار ہے. 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا صبح بھی اور شام بھی اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آپ بھی پڑھو. گھر کی عورتوں کو بھی حکم دے دو، بہنوں کو بھی بتلا دو، بیٹیوں کو بھی بتلا دو، ماؤں کو بھی بتلا دو، گھر کی خواتین بھی اس کا التزام و اہتمام کریں. صبح ٹائم 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ، سونے سے پہلے 3 دفعہ. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھتا ہے صبح بھی شام بھی رات کو سونے سے پہلے، یکفیک من کل شیء، ہر قسم کی شرارت، ہر قسم کے وسوسے، ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے یہی 2 صورتیں 3 صورتیں کافی ہیں. تو ہم نہیں بچنا چاہتے نقصانات سے کہ ہم جادو ٹونے سے نہیں بچنا چاہتے. اگر بچنا چاہتے ہو ان صورتوں کو اپنا حضرات اور نہ بچھونا بناؤ. تمہیں پتہ نہیں کتنے دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے، جنوں میں سے انسانوں میں سے کتنے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے. ہاں دوستو ان تمام دشمنوں سے جو جنوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اگر انسان بچ سکتا ہے وہ آخری 2 صورتوں کی برکت سے بچ سکتا ہے. اپنی حفاظت کرنی چاہیے، سیفٹی کے جو پروگرام ہیں وہ ہونے چاہیے، اپنی احتیاط، اپنا تحفظ ٹھیک ہے، سب کچھ وہ کرنا چاہیے. لیکن جادو ٹونے سے بچانے کے لیے، اسیب سے بچانے کے لیے، مشکلات سے بچانے کے لیے، مصیبتوں سے دور کرنے کے لیے یہ 3 صورتیں یا 2 صورتیں حضرات یہی کافی ہے. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہوتا ہے بڑا سخت ترین معاملہ تھا. اس جادو میں اللہ کے نبی نے کیا پڑھا ہے؟ یہ 2 صورتیں پڑھی. ان 2 صورتوں سے بڑھ کر جناب کوئی چیز نہیں ہے. ان 2 صورتوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 2 صورتوں میں جو کچھ موجود ہے جیسے جیسے بندہ مانگتا ہے اللہ ویسے ویسے عطا کر دیتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں گے کہ کتنی حضرات یہ حفاظت والی صورتیں قل اعوذ برب الفلق، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو مخلوق کا رب ہے، من شر ما خلق، اے اللہ ہر اس شریر کی شرارت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جس کو تو نے پیدا کیا. اللہ نے بڑی بڑی عجیب چیزیں بھی پیدا کی ہیں، رب العزت نے فائدہ مند چیزیں بھی پیدا کی ہیں، رب العزت نے نقصان دہ چیزیں بھی پیدا کی ہیں. لیکن بندہ کہتا ہے یا اللہ ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یا اللہ جب رات چھا جائے رات کے چھانے کی وجہ سے جو شرارتی چیزیں باہر نکلتی ہیں، چوریں، ڈاکویں یا سانپیں یا بچھویں یا مچھر، اس طرح کی مخلوقات جو رات کی تاریکی میں وار کرتی ہیں، جنوں میں سے انسانوں میں سے، یا اللہ میں ان تمام کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یا اللہ جو پھونکے مارنے والی ہیں، پھونکے مارنے والی ہیں، جادوگر عورتیں یا جادوگر مرد، یہاں پہ صیغہ مؤنث کا ہے، نفاسات یعنی جادوگر عورتیں، کیونکہ یہ کمینگی مردوں کی نسبت زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ جادو کرنا، کروانا، برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی حضرات عورتوں سے حسد کرنا، یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو پھونکے مارنے والی ہیں، بندے کے بالوں کو لے کر کے ان کو کسی پتلے میں حضرات چبو کر کے، سوئیاں چبو کر کے، بالوں کو گرے لگا کر کے ان میں پھونکے مارنے والیاں، اے اللہ جادو کرنے والیاں، ٹونے کرنے والیاں، منتر کروانے والیاں، دم کرنے والیاں، الٹے سیدھے دم کروانے والیاں یا کروانے والے، یا اللہ میں ان تمام سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو جنہیں مرضی لگے ہوں دشمن پیچھے، تیرا کوئی نہیں پھر بگاڑ سکتا۔ جب تو یہ پڑھے گا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے، حاسد بڑا کمینہ انسان ہے، حسد کرنے والا بڑا حضرات نصیب کا مارا ہوا انسان ہے، وہ حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دے پڑھا بھائی سا نہ سکے اور بھائی دے سکے ایک طرف سے، لیکن دوستو حسد کا شکار ہوئے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں دوستو اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ جو بھی حسد کرنے والا ہے اپنوں میں سے ہے، بیگانوں میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، میں ان تمام کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ قُلْ اعوذ بِرَبِّ النَّاسِ، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، اے اللہ تجھے نہ پکاریں تو اور کس کو پکاریں؟ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ڈالنے والے، اے اللہ وسوسے ڈالنے والے خناس اور خبیث جو مختلف قسم کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اے اللہ میں ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ مجھے بتلاؤ کوئی چیز رہ گئی؟ کوئی رہ گئی کوئی چیز؟ تو یہ تین صورتیں قل ہو اللہ کو ملایا جائے، یہ حضرات معوذات، یا کم از کم یہ دو صورتیں صبح و شام اور رات کو سونے سے پہلے، میرے نبی کا طرز عمل یہ تھا، اللہ کے نبی رات کو سونے سے پہلے یہ تین صورتیں پڑھتے، تین دفعہ، اور پھونک مار کر کے، دوستو پھونک مار کر کے اپنے چہرے پہ، اپنے سر مبارک پہ، اپنے جسم مبارک پہ، جہاں جہاں تک حضور کا ہاتھ مبارک جاتا آپ مل لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ تو تمہیں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں ان صورتوں کو لاؤ۔ آخری تین صورتیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اگر اپنا لو گے انشاءاللہ زندگی میں بہار آئے گی، زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں اطمینان آئے گا، زندگی میں چین و قرار آئے گا، جادو ٹونا بھاگ جائے گا، مصیبتیں رفع ہو جائیں گی، سے بھی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔